الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس ٹرانسمیشن کا یقیناً مقصد آپ سبھی QTV کے ناظرین جانتے ہیں کہ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار یہ ٹرسٹ، یہ ادارہ عرصہ دراز سے خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہے، اور آپ ہی مخیر حضرات کے تعاون سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی شعبہ حاجات ہیں زندگی سے متعلق، جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آپ کو آواز لگائیں، آپ کو ندا دیں، آپ کو صدا لگائیں، اور پھر آپ ہی کے تعاون سے جو ڈونیشنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے خدمت انسانیت میں ایسے شعبہ جات میں ان کو انویسٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کی امداد کی جائے جو مفلوک الحال ہیں، جو مفلس ہیں، نادار ہے، غریب طبقہ ہے ہمارا۔ اور یقیناً اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، اور پورے جہاں کو پالنے والا رب ہے۔ وہ تو پتھر کی تہوں میں کہیں جا کر کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ اس نے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ بالخصوص مسلمانوں کو سے یہ تقاضا رب کی بارگاہ سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، زندگی کی تمام بنیادی ان کو ضروریات میسر ہیں، تمام آسائشیں ان کو میسر ہیں۔ دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کو مفلوک الحال اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے رکھا، وہ غریب لوگ ہیں، وہ مفلس نادار طبقہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات سے محروم نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف تو اس امیر طبقے سے رب کی بارگاہ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ شکر بجا لائیں، رب کے دیے ہوئے مال سے رب ہی کی راہ میں اور رب ہی کے بندوں پر خرچ کریں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو غریب ہے، مفلوک الحال ہے، اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی حکمت کی وجہ سے اس کو مال و دولت سے محروم رکھا گیا ہے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور یقیناً ناظرین ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مخیر حضرات کی، ان صاحبان ثروت و دولت کی جن کو رب تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، بنیادی آسائشوں اور ضروریات کے علاوہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ رب کے ان بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو ایک موٹیویشن ہے، ایک انسپریشن ہے، جو ہمیں ایک جہت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ملتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو آپ پے کرے جود و سخا ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو حضور کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا، آپ کی سخاوت میں اتنی رفتار دیکھی جاتی کہ صحابہ باقاعدہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو بارش برسانے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہوائیں ہیں ان سے بھی زیادہ تیز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی۔ وہی انسپریشن، وہی موٹیویشن، وہی ترغیب لیتے ہوئے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جب یہ دیکھا کہ رمضان کی آمد ہے جہاں وہ طبقہ جس کو رب تعالیٰ نے تمام بنیادی ضروریات اور سہولیات مہیا کی ہیں اور اپنی عطاؤں کی بارش کی ہے، جہاں وہ استقبال رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں اور اشیاء خورد و نوش خرید کر لا رہے ہیں، اپنے گھر میں وہ تمام ضروریات وہ اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو رمضان میں سحری کے وقت اور پھر افطار کے وقت اور دیگر عبادات اور امور کے پہلے اور بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہیں اس طبقے کا بھی خیال رکھا جائے
کہ جو اتنا بھی اس وقت اس کی حالت نہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس طبقے کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت پاورٹی کی جو لائن ہوتی ہے اس سے بھی نیچے، یعنی کہ خط غربت سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور اس وقت جو یقیناً ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات ہیں، معاشی جو حالات اس وقت ہیں وہ اس قدر ابتر ہو چکے ہیں، معاشی صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگوں کی آمدنی یوں سمجھ لیں کہ 1 روپیہ ہے تو ان کا خرچ جو ہے ایکسپینس جو ہے وہ ان کا 4 روپے ہیں. تو کس انداز سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہ اتنا بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے ناظرین کہ جو کسی سے سوال بھی نہیں کرتا، اپنا دست دراز بھی نہیں کرتا، اور وہ اپنی سفید پوشی کی چادر لیے بس وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے. اور میرے اور آپ جیسے لوگ جو کہ مخیر حضرات میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، ان کی نظریں متلاشی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں، منتظر ہیں کہ کہیں سے یہ بندگان خدا آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم بھی دوسرے مسلمان اپنے بہن اور بھائیوں کی طرح اپنی سحری کا بھی انتظام کریں، اپنے افطار کا بھی انتظام کریں. قرآن و حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی، کیا روشنی اس حوالے سے ملتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہم رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمیں کیا روایتیں ملتی ہیں، کیا ہمارے اولیاء اللہ کا کیا سیرت و کردار اس حوالے سے نظر آتا ہے، اور دیگر امور سے انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی لیتے ہوئے اپنے مفتیان کرام سے جید الحمدللہ کابر علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تشریف فرمائے. میں آپ کا تعارف کراتا چلوں. میرے دائیں جانب موجود ہیں مفتی محمد نواب قدوسی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کو بلانے کا بھی بہت شکریہ. بالکل یہ کار خیر ہے اور ہم سب کی کولیکٹیو ایک رسپانسبلٹی ہے. آپ ہی کے ساتھ ایک اور جید عالم دین، آپ مختلف ٹی وی پروگرامز میں اور ان کو ایک خاص طور پہ RYQ TV پر ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. مفتی محمد اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور دنیا ناز سے، قبیلہ حسان سے خوبصورت آواز حسب معمول ہم اس ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے تاکہ جب اللہ کی حمد کی صدائیں گونجتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ دل نرم پڑ جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اس پیکر جود و سخا کو کہ وہ کس طرح نوازتے تھے، پھر کس طرح صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ آگے خدمت کرتے ہوئے اور لوگوں کے بھلائی میں ان کے کام آتے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے نظر آتے. اولیاء اللہ کی پھر مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں، کس طرح وہ کس انداز سے خدمت خلق کیا کرتے. علی حیدر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ. اور آپ ہی کی آواز سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہیں علی حیدر. آئیے آپ شامل ہو جائیں. اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ کہیں مان نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے پوری موٹیویشن تحریک کے ساتھ خود بھی اس کار خیر میں حصہ لینا ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں تاکہ ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح سحری اور افطار کا انتظام کریں. راشن پیک کے عوض اگر آپ 8500 روپیز پے کرتے ہیں تو ایک فیملی 8 سے 10 افراد پر مشتمل ان کو انشاءاللہ یہ مہینے بھر کا راشن جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت 15 سے 20 ہزار روپے لگتے ہیں اگر آپ بنیادی اشیاء خورد و نوش ایک مختصر فیملی کے لیے لیں. لیکن ہم نے یہاں پر بھی ایفیشنسی کا مظاہرہ کیا اور ایک آرگنائز وے میں الحمدللہ وہ تمام آپ سمجھ لیں کہ تقاضوں کو بروئے کار لا کر ہم نے یہ انتظام کیا کہ صرف 8500 روپیز میں ہم یہ پاسبل الحمدللہ اللہ کے کرم سے کر پا رہے ہیں کہ ہم ایک فیملی کو ایک رمضان راشن پیک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی سحری اور افطار کا انتظام کر سکیں. ڈیٹیلز آپ کے ساتھ سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. آپ ہمیں ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جانب سے اپنی اولاد کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف سے جس قدر ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں. علی حیدر حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترغیں زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے ترغیں زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں تو رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب میں اپنا کروں کر بخشش کے طالب میں اپنا کروں کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. واقعی علی حیدر ہیں آپ، اور جس جذبے سے آپ نے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کیے، رب تعالیٰ قبول فرمائے. اور یقیناً ناظرین یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ حضور کے امتی ہیں. تو پھر یہ تقاضا تو ہے ناظرین کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کے غلام ہونے کے دعوے دار نظر آتے ہیں، وہیں پھر ہمیں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی مفلوق الحال کو دیکھتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے، کسی کو آزمائش میں دیکھتے، تو پھر آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ بس یہ چاہتے کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی طور جلد از جلد اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا جائے، اس کو آسانی فراہم کر دی جائے، اس کا جو دل افسردہ ہے اس پہ خوشی داخل کر دی جائے. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ ہیں. اور ہم اگر ان کے امتی ہیں اور ان سے عشق کا دم بھرتے ہیں تو یہ آج ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ وقت جس کو ہم موت کا وقت کہتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کب ہمیں موت آن پکڑے، کب موت کا شکنجہ ہمیں اپنے اندر جکڑ لے اور آنکھیں بند ہو جائیں. اور اکثر صاحبان علم و دانش کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آنکھیں جب بند ہوتی ہیں نا انسان کی، آنکھیں کھلتی ہی تب ہیں. تو وہ آنکھ جو مرنے کے بعد بند ہو اور پھر آنکھ کھلے تو پھر ایسے آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ. ہمیں آج آنکھیں کھولنی ہیں کہ آج ایک غریب، نادار، مفلس طبقہ ہے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یقیناً بہت سے وسوسے آتے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں کرنے کے لیے. نیکی کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو میں اکثر اپنے ناظرین سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی بھی انٹینشن ہے، نیت ہے، آپ کے اندر دل میں تھوڑا سا بھی جذبہ خدمت خلق ہے تو پھر نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگلی گھڑی کا ہمیں نہیں پتہ. آج کوئی ہمارے سامنے ہاتھ دراز کر رہا ہے، کل اللہ نہ کرے خاکم بدہن باطل نہ خواستہ ہم کسی محتاجی میں پڑ جائیں تو آپ یہ ان کی جگہ اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی اپنے کرم نوازیوں کی بارش کی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے. اور خاص طور پہ اب دیکھیں رمضان کی آمد ہے اس وقت، تو ویسے بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا سرنامہ کلام میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. تو آج آپ نے وہ عملی نمونہ اور مظاہرہ پیش کرنا ہے کہ آج آپ کی ڈونیشنز بہت بڑی تعداد میں آنی چاہیے تاکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ مزید مستحکم انداز میں، آرگنائز وے میں، منظم انداز میں انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دسترخوان کو سجا سکے. آج آپ کسی کی دسترخوان پر پلیٹ رکھیں گے، آپ یقین جانیے ناظرین، آپ کی اپنے رزق میں جو وسعتیں ہوں گی یہ ان سے پوچھئے جو رب کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ وہ کیسی برکتیں پاتے ہیں اور کیسے ان کے مال میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے رزق میں برکتیں ہوا کرتی ہیں اور کتنی ہی آفات و بلیات سے ان کو بچایا جاتا ہے. میں سب سے پہلے قبلہ پروفیسر مفتی نواب قدوسی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا جو دریا ہے وہ ہر وقت موجزن رہتا، اور آپ اکثر مفلوق الحال، مفلس، نادار، غریب طبقے، بیواؤں، یتیم، ان پر اپنا دست شفقت رکھتے اور ان کی داد رسی کرتے، حاجت روائی کرتے نظر آتے. سر کیا ارشاد فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کی محبت میں اللہ کے مال کو اپنے قرابت دار میں، رشتہ دار میں، یتیموں میں، ناداروں میں، مساکین میں خرچ کیا جائے، یہ درس دے رہا ہے قرآن مجید، فرقان حمید حکم دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد حیات بھی یہی ہے. بے شک. اچھا، ساتھ کے اندر متصل ہے مہینہ رمضان شریف کا، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہوگی، فطرہ بھی ہوگا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. اور آج کے دور میں جو حالت ہے لوگوں کی، یوں سمجھ لیں آپ کہ ہر شخص مر چکا ہے، بیچارہ غریب، نادار، مسکین کہ کوئی شے لے سکے. اللہ اکبر. یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی طور پر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ
کیونکہ سخاوت کا دریا تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہٰذا جس طرح آپ نے فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ہر فعل کیا ہی اس لیے کرتے تھے کہ امت کے لیے سبق بن جائے. اللہ اکبر، رول ماڈل ہیں آپ. رول ماڈل ہیں. یہ نہیں ہے کہ معلوم ہوا کہ ہم اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قصے کہانیوں کی طرح پڑھ کے چھوڑ دیں. نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسوہ حسنہ، اخلاق کریمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم وہی کچھ کریں جو ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درس دینے کے لیے کیا. رسول اللہ کا تو ہر فعل، ہر جملہ، ہر کام سب اپنی امت کے لیے درس دینے کا تھا. بے شک. لہذا آج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. وہ تو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مجھے، وہ میرے ضرورت کے بعد جو بچ رہا ہے وہ پھر میرا نہیں ہے، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کا ہے. لہٰذا اگر جب تک وہ یہ سوچتا رہے گا کہ یہ سب میرا ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، تو پھر تو وہ بیچارہ سخاوت نہیں کر سکتا یا پھر اس فعل کو اختیار نہیں کر سکتا. لہذا یہ باقاعدہ اللہ کی راہ میں، یہ تو حدیث پاک ہے، اللہ کی راہ میں جن جن کے دو گے جن جن کے دے گا، بے گنے دو گے بے گنے دے گا. واہ واہ واہ. بے حساب دو گے بے حساب بے حساب دے گا. یہ اس کو شان خلاقی ہے. واہ واہ واہ. وہ دینے والا اس طرح کیا اس نے، اور ایسے دے دیا جتنے کا بھی نوٹ آیا اس کی جیب سے وہ دے دیا. صرف اور صرف اللہ کے بندوں کا یہ فعل رہا ہے. تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یا ان کا گھرانہ یا ان کے اصحاب، سرکار دو عالم کا ہمارے لیے کیا ہے، وہ بھی مشعل راہ ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ انہوں نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کو اختیار کیا اور اس بات کا درس دیا کہ رسول اللہ یہ کیا کرتے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا، اپنا مال کس طرح دیا، کیسے دیا، کتنا دیا، کتنا چھوڑا. ٹھیک. یہ صرف اور صرف یہ انہی کی کا توشہ تھا یا انہی کی کلیجے کے فعل تھے ان کے، جو آج مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور یہ میرے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں دنیا میں اس وقت، چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، یہ ان کے لیے یاد رکھیں کہ یہ صدائے باز گشت ہے، صدائے جرس ہے. اٹھو مسلمانوں، اٹھو. یہ وقت امت مسلمہ پر بڑا سخت اور کٹھن ہے، عام دنوں کے علاوہ، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے وہ آج سے قبل اتنی حالت خراب نہیں تھی جتنی آج ہے. لہذا آج بہت ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اگر دو روٹی ہے اور ایک ہم کھا رہے ہیں تو ایک ہمیں دینا لازم و ملزوم ہے، کسی تک پہنچا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سلامت رکھے اور یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. آمین آمین. انشاءاللہ تعالیٰ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ زندہ قوموں کی نشانی زندگی کو ہلچل رکھنا ہے، زندگی کے اندر بہاریں آنا ہے، اور مایوسی کفر ہے. لہذا کوئی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے مایوسی کی. بس بھائیوں کی مدد کیجئے، خدمت کیجئے، یہی سب سے بڑا اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین، ہم بھی اسی کانفیڈنس، اسی اعتماد، اسی یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اور آپ یقین جانیے انسان جب اپنے لیے کچھ مانگتا ہے تو بڑے اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور عزت نفس اس کو لگتا ہے پامال ہو رہی ہے. مطلب وی فیل پراؤڈ. ہم الحمدللہ، ہم یہ آپ سے بالکل ببانگ دوہل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے ہمیں چنا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کی اس مخلوق کے داد رسی کے حوالے سے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے حوالے سے، ان کی داد رسی کرنے کے حوالے سے ہم آپ کو آواز لگاتے ہیں. اور آپ صاحبان دولت آتے ہیں آگے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ آپ کی طرف سے نظر آتا ہے، اس سے ہمارے حوصلے اور زیادہ بلند ہوتے ہیں. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اس بار بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ
لوگوں کے دسترخوانوں کو سجانا ہے، ان کی سحری اور ان کی افطار کا انتظام کرنا، یہ میری ہم سب کی ذمہ داری ہے، جن کو بھی رب تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور زائد ان کے پاس اپنی ضروریات کے سوا بھی موجود ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی موقع ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ڈونیشنز کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کے، مسلمان بہن بھائیوں کے دسترخوان کو، ان کی سحری افطار کو سجائیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔